لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ حج عمرہ اپڈیٹس کی جانب سے السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں آج میں آپ کو مختصراً انداز میں بتاؤں گی کہ عمرہ کیا ہوتا ہے اور کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ عمرہ کی ادائیگی میں 7 کام کرنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے احرام کا طریقہ۔ جب روانگی کا وقت قریب ہو، بال سنواریں، خط بنوائیں، ناخن تراشیں، زیر ناف اور بغل کے بال صاف کریں۔ احرام پہننے سے پہلے غسل کریں یا وضو کر لیں۔ غسل یا وضو کے بعد مرد ایک چادر باندھ لیں اور دوسری اوڑھ لیں۔ جوتے وغیرہ اتار کر ہوائی چپل پہن لیں، جبکہ خواتین بدستور سلے ہوئے کپڑے پہنے رکھیں، البتہ چہرے پر کپڑا نہ لگنے دیں۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو سر ڈھانپ کر 2 رکعت نفل ادا کریں۔ واضح رہے کہ احرام کی پابندیاں نیت اور تلبیہ پڑھنے کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، صرف چادریں باندھنے سے نہیں۔ اب اپنا سر کھولیں اور عمرہ کی نیت کر لیجئے۔ نیت کے ساتھ ہی مرد اونچی آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے خوب خوش و خضوع اور ذوق کے ساتھ 3 بار تلبیہ پڑھیں۔ اس کے بعد درود شریف پڑھ کر یہ دعا مانگیں: اے اللہ، میں تیری رضا اور جنت مانگتا ہوں اور تیری ناراضگی اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور اس موقع پر ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو دعائیں مانگی یا بتائی ہیں وہ بھی مانگتا ہوں، وہ سب دعائیں میری جانب سے بھی قبول فرما۔ احرام کی پابندیاں۔ نیت اور تلبیہ پڑھتے ہی احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ اب آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، ایسا جوتا نہیں پہن سکتے جو آپ کے پاؤں کی پشت پر ابھری ہوئی ہڈی کو ڈھانپنے والا ہو۔ صابن سے ہاتھ یا منہ نہیں دھو سکتے، حجامت نہیں بنوا سکتے، بلکہ جسم کی کسی حصے کا ایک بال بھی نہیں توڑ سکتے، ناخن بھی نہیں تراش سکتے اور خوشبو بھی نہیں لگا سکتے۔ مبارک سفر کا آغاز۔ جب حرم شریف کی طرف یہ مبارک سفر شروع ہو جائے تو دوران سفر بکثرت تلبیہ پڑھتے رہیں۔ حرم شریف میں حاضری۔ ذوق و شوق سے تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ معظمہ میں داخل ہوں۔ وضو کی حالت میں مسجد حرام میں داخل ہوں۔ مسجد میں جاتے وقت نفلی اعتکاف کی نیت کر لینا مستحب ہے۔ دوسروں کو ایذا پہنچانے سے اجتناب کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ جب بیت اللہ پر نظر پڑے تو راستے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور یہ اعمال کریں: نمبر 1، اللہ اکبر 3 بار کہیں۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ 3 بار کہیں۔ نمبر 3، دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیں اور درود شریف پڑھ کر خوب دعائیں مانگیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ دعا سے فارغ ہو کر طواف کی تیاری کر لیجئے اور چادر کو دائیں بغل سے نکال کر بائیں کاندھے پر ڈالیں۔ اسی طرح دایاں کندھا کھلا رہے گا۔ اس عمل کو استباح کہتے ہیں۔ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ اب طواف کے لیے خانہ کعبہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ پورا حجر اسود آپ کے دائیں طرف رہ جائے۔ بغیر ہاتھ اٹھائے طواف کی نیت ان الفاظ سے کریں: اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرے کا طواف کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے اور قبول کر لیجئے۔ پھر اگر ممکن ہو تو حجر اسود پر اپنی دونوں ہتھیلیاں اس طرح رکھیں جس طرح سجدے میں رکھی جاتی ہیں، اور اپنے ہاتھوں کے درمیان حجر اسود کو بوسہ دیجئے۔ یاد رہے، بوسہ دینا مسنون ہے۔ اگر رش کے باعث بوسہ دینے کا موقع نہ ملے تو بوسہ دینا ضروری نہیں۔ اب دائیں طرف مڑ کر طواف شروع کریں۔ تاکید: دوران طواف خانہ کعبہ کی طرف سینہ یا پشت کرنا جائز نہیں ہے، اس کا خصوصی خیال رکھیں۔ مرد حضرات پہلے 3 چکروں میں اکڑ کر شانیں ہلاتے ہوئے قریب قریب قدم رکھ کر قدرے تیزی سے چلیں۔
اور باقی چکروں میں حسب معمول چلیں گے۔ اسی طرح 7 چکر پورے کریں، حجر اسود سے شروع کریں اور حجر اسود پر ختم کریں۔ جب بھی حجر اسود کے سامنے پہنچیں تو استلام یا اشارہ کریں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ طواف کے دوران کوئی مخصوص دعا قطعاً ضروری نہیں ہے۔ جو دعا یاد ہو مانگتے رہیں یا کوئی بھی ذکر کرتے رہیں، یا اگر کوئی بالکل خاموش رہے تو یہ بھی جائز ہے۔ اب 7ویں چکر پر حجر اسود کے پاس پہنچ کر استلام کریں اور دونوں کاندھے ڈھانپ لیں۔ اب آپ ملتزم پر آ جائیں، اس سے چمٹ کر اور خوب گڑ گڑا کر دعا کریں، بشرط یہ کہ اس پر کوئی خوشبو نہ لگی ہو۔ اب مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت واجب الطواف ادا کریں۔ اس کے بعد خوب سیر ہو کر زمزم پئیں اور دعا مانگیں۔ اب سعی کرنے کے لیے حجر اسود پر اشارہ استلام کریں اور صفا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ یاد رکھیں کہ سعی باوضو کرنا سنت ہے۔ صفا پہنچ کر سعی کی نیت کریں۔ اب صفا سے اتر کر مروہ کی طرف پہنچیں، پھر مروہ کی طرف پہنچ کر قبلہ رو ہو کر دعا کریں۔ یہ 1 چکر پورا ہوا۔ اسی طرح 7 چکر مکمل کریں۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو شکرانے کے 2 نوافل حرم میں ادا کریں۔ سعی کے بعد مرد حضرات سارے سر کے بال منڈوائیں اور خواتین سارے سر کے بال انگلی کے 1 پورے کی لمبائی سے کچھ زیادہ کٹوائیں۔ حلق یا قصر کے بعد عمرہ مکمل ہو گیا۔ احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں۔ اب کپڑے پہنیں اور گھر بار کی طرح رہیں اور دل و جان سے اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اس نے عمرہ کی سعادت نصیب فرمائی، اور باقی لمحات زندگی کی قدر کریں اور ان کو اپنے رب کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کی کوشش کریں۔ آپ جب بھی عمرہ کرنا چاہیں مذکورہ بالا طریقہ سے کر لیا کریں۔ امید ہے آپ کو کافی معلومات ملی ہوگی۔ اگر آپ اس سال حج یا عمرہ کر رہے ہیں تو مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔